بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروګرام اسلام آباد اور سره زیم علی نور وزیر کتونکو نن به د صحافیانو سره د نورو عامو خلکو سره چې کوم د شنګای تعاون تنظیم کانفرنس اسلام آباد کې کیږي په دې حواله سره به خبرې کوو چې دوی په پاکستان کې شنګای تعاون تنظیم کانفرنس په انعقاد باندې نظر سلري او د دې علاوه چې کوم شنګای تعاون تنظیم کانفرنس دی د دینه پاکستان ته او خطې ته به څومره فایده راسي او د سره سره چې کوم شنګای تعاون تنظیم رکن ممالک دي د هغوی په خپل منځ کې کاروبار چې کوم معیشت بهترۍ دپاره په خپلو کرنسۍ کې پکار دی په دې مختلفو څیزونو به چې کوم دلته راغلي صحافیان دي یا چې کوم نور خلک دي د هغوی سره به خبرې کوو. راځئ د موږ سره اوسئ. شنګای تعاون تنظیم کانفرنس پاکستان کې انعقاد باندې ستاسو نظر څه دی؟ ګوره یو خدا دی چې دا G5 یو تنظیم و چې د هغې تسلسل او بیا هغه یو غټ نیټورک چې دی هغه د SCO په شکل کې جوړ شو او 2017 کې پاکستان او هندوستان د دې ممبر جوړ شو. 2023 کې ایران جوړ شو، بیا 2024 کې بیلاروس د دې ممبر جوړ شو. نو دا یو داسې اهم SCO یو داسې ارګنایزیشن دی چې هغه ساوث ایشیا او بیا سنټرل ایشیا هغه علاقو چې کومې مسلې دي هغه مخې ته راوړي. دې وخت کې چونکې دا ریجن چې دی دا ډېر زیات په کانفلکټ کې دي، ډېرې مسلې دي په دې کې شامل ملکونو چې دي د هغوی خپل مسایل دي. نو دا تنظیم چې دا د نیټو په بدله کې جوړ شوی چې د نیټو یو تسلسل کې یو تنظیمي هغه ابجیکټیوز خو دې وانه اخیستل، خو پاکستان کې د دې اجلاس چونکې د روټیشن په بنیاد دی د پاکستان نمبر دا یو غټ قدم دی او په دې اجلاس کې په معیشت، تجارت، علاقائی روابط، ثقافت او دې سره سره په ماحولیاتو کې چې کوم بدلون دی په هغې په دې ایجنډه باندې لګې دي. او بیا په دې اجلاس کې د وزیر اعظم شهباز شریف او بیا د هندوستان د وزیر خارجه راتلل چې هغه ډېر یو اهم پیشرفت و. بدقسمتۍ سره سایډ لاین میټینګز ونه شو، خو هینډ شیک چې وشو، لاس میلاو شو او د دې علاوه څو الفاظو تبادله وشوه هغه خو ډېره ښه وه، ځکه چې اووه کاله پس تقریبا د ششما سوراج نه پس جیشنکر چې دی پاکستان ته رالی. نو دې وخت د دې منځ کې ډېرې تلخۍ، ډېر مسلې پیدا شوي، خو دا هم یو ښه قدم دی د یو دو طرفه تعلقات دپاره. شنګای تعاون تنظیم کانفرنس د پاکستان او د خطې دپاره څومره فایدهمند ګڼئ؟ ګوره ما چې څنګه ویل چې دا خو یو ډېر غټ تنظیم دی او د روس نه چې کوم سټیټس بیل شوي هغه ډېر کمزوري وو، هغوی وخت سره اوس طاقت علي. په دې کې به دوه ویټو پاورز دي، یو رشیا دی یو چاینا دی. نو د هغوی راتګ سره د دې تنظیم افادیت چې دی هغه ډېر زیات مضبوطېږي. خو دې وخت کې ټول نه غټ چیلنج دا دی چې روس چې دی هغه په یوکراین کې بیزي دی، ایران چې دی هغه هم په میډل ایسټ کې د مختلفو مسلو سره مخ دی، بیا رشیا چاینا چې دا یو چاینا داسې ملک دی چې هغه یو ویټو پاور دی چې هغه یو ښه پیشرفت کولی شي. خو د دې ملکونو خپلې مسلې دي، باوجود د دې چې دا ملکونه په یو پلیټ فارم باندې کینی او په دې خبرو باندې کوم مسایل دي د دې ریجن په هغې ډسکشن وکړي. په ذات خود دا یو ډېر مثبت اقدام دی چې کوم امریکن بلاک دی یا هغه بلاکس نه کنټري دلته یو بل تنظیم چې هغه د خپلو خطې په مسله باندې، د خطې په تجارت باندې، په معیشت باندې، د خلکو تګ راتګ باندې خبرې کوي. نو دا یو ښه ډیولپمنټ دی. شنګای تعاون تنظیم چې کوم ارګنایزیشن دی چې کوم بنیادي 10 ملکونه پاکستان سره د دې رکن دي، نو آیا د معیشت د بهترۍ دپاره د دوی په منځ کې په خپلو کرنسۍ کې کاروبار کول پکار دي؟ ګوره دې وخت کې خو دا ایجنډا څو وخت نه روان ده چې موږ د ډالر ډیپنډنسي چې دی هغه موږ ختمه کړو. موږ په لوکل کرنسي کې چې هغه کې چاینیز کرنسي ده یا رشین کرنسي کې موږ ټریډ طرف ته تللی شو. دا به د دې دپاره په دې ملکونو باندې د ډالر د فلو یا د ډالر د فشار کمولو دپاره او په لوکل کرنسي کې کاروبار دپاره، تجارت دپاره دا یو ډېر ښه قدم دی. او په دې باندې دا ټول ملکونه لګیا دي چې په مقامي کرنسي کې چې دی موږ کاروبار شروع کړو، خو تر اوسه پورې په دې کې لا هغوی کامیابه شوي نه دي. که چېرته دا وشي نو دا د دې خطې دپاره، د دې تنظیم د مضبوطۍ دپاره یا د دې چې کوم ایجنډاز دي معیشت دپاره، خاص معیشت دپاره دا ډېر ضروری دی. آپ کا نام؟ جاوید الطاف. جاوید الطاف صاحب، پاکستان میں شنگائی تعاون تنظیم کانفرنس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں اس وقت کی اہم ضرورت پاکستان کو اپنا وقار، اپنے معاملات کو بہتر بنانا تھا. اس کا صورتحال کے مطابق پاکستان کے اوپر جو کچھ 20 سال میں چلتا رہا، کوئی پاکستان پہ اعتماد نہیں کر رہا تھا. آپ نے اعتماد کا ایک راستہ کھولا ہے. دیکھیں آپ کے گھر سے کھیل ختم ہو گئے، آپ کے گھر پہ کوئی ٹورسٹ نہیں آ رہا، آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ میں پرامن ہوں، چیختے رہے، لوگ نہیں مانتے تھے. لوگوں نے کہا پھر اس کا حل کیا ہے. پھر لوگ بیٹھے، بڑے لوگ بیٹھے، انہوں نے بتایا کہ ہمیں کانفرنس آ رہی ہے، SCO آ رہی ہے، ہم اس کو آرگنائز کر لیتے ہیں. اور ایک اچھا پورٹریٹ کیا
جو تصویر کینوس پہ بنائی جاتی ہے نا وہی انسان نے بنا کے بتائی پاکستان نے، اور میرا خیال ہے کہ بہت اچھا اقدام ہے، لوگوں کا اعتماد بحال ہوا پاکستان پہ۔ آپ دیکھیں ایس سی او میں 12 ممالک ان کے مستقل ممبر ہیں اور 11 ان کے آبزرور ہیں۔ اب دیکھیں نا 30 ممالک کے سربراہان مملکت و ڈیلیگیشن، کچھ کے وزیر خارجہ، کچھ کے پریزیڈنٹ، کچھ کے نگران وزیر اعظم، کچھ کے کون لوگ سب آ رہے ہیں اور آپ مینیج کر رہے ہیں۔ آپ ان کو بتا رہے ہیں کہ سیکورٹی کیا ہوتی ہے، آپ ان کو بتا رہے ہیں کہ دنیا میں تھریڈ بھی ہے، ایسا نہیں ہے تھریڈ ہے، چائنا میں بھی تھریڈ ہے۔ معیشت کے لیے کیا کرنا ہے؟ معیشت کے لیے کیا کرنا، افغانستان کا حوالہ دیا کہ افغانستان پرامن ہے، اس کے معاملات کیسے چلانے ہیں، سب لیفٹ رائٹ سب افغانستان کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں، رشیا کو پتہ ہے۔ دیکھیں یہی کام رشیا ہے، آپ خود سوچیں رشیا کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا، ٹوٹا، دہشت گردی بھی ہوئی، لیکن آج وہ کھڑا ہے۔ تو یہی تعاون ہے، آپ نے معاشی طور پہ ایک دوسرے کو مستحکم کرنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ بڑھانا ہے اور ایک دوسرے کی مشکلات کو سمجھنا ہے۔ اصل بات ہے کوآرڈینیشن، اصل بات ہے انڈرسٹینڈنگ۔ چائنا ہمیں سمجھتا ہے، ہم پاکستان ہیں، وہ ہمیں سمجھتا ہے، ایران ہمیں سمجھتا ہے۔ اب ہم رشیا کو سمجھا رہے ہیں، اب ہم دنیا کو سمجھا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ تعاون کریں، ہمیں ایڈ نہیں چاہیے، ہمیں آپ کے ساتھ تجارت کرنی ہے۔ اصل پوائنٹ یہ ہے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کانفرنس پاکستان اور خطے کے لیے کتنا فائدہ مند سمجھتے ہیں؟ سر دیکھیں اب آپ کے مسائل ہوں گے بائی لیٹر، آپ کے ساتھ رہتا ہے پڑوسی ملک، آپ اس کو ایک سالن کی پلیٹ نہیں دیتے، آپ پانی نہیں دیتے، آپ اسے پوچھتے نہیں، لیکن اب آپ کے ساتھ ایک راستہ اوپن ہو گیا، اب آپ ڈسکس کریں گے، آپ بات کریں گے، سلام دعا کریں گے، ہر چیز کا ایک پہلو ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے۔ اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کے سارے معاملات پڑوسی ممالک سے بھی سارے معاملات حل ہوں گے اور اس طرح پھر ایک چین بنے گی۔ جب چین بن کے دوبارہ وہ لڑی میں آئے گی تو پھر آپ دیکھیں کتنے مضبوط ہوں گے۔ شنگھائی تعاون تنظیم جو بنیادی رکن ممالک ہے، کیا ان کو آپس میں معیشت کی بہتری کے لیے اپنی اپنی کرنسی میں ہی کاروبار کرنا چاہیے؟ دیکھیں آپ یورپ کو دیکھیں نا، 14 یا 20 ممالک سے انہوں نے اپنی کرنسی ایک بنا لی، یورو۔ یہ اب آنے والے وقت میں آپ ڈیجیٹلائز کرنسی کی طرف جا رہے ہیں، اس میں تو بہت آسان کام ہے کہ جی میں پاکستان میں چائنا کے ساتھ تجارت کروں، چائنا کرنسی ایک ہی کرنسی دے دوں جو ہر جگہ اویلیبل ہو۔ میں رشیا سے تعاون کر رہا ہوں یا تجارت کر رہا ہوں تو میں اس کو جو کرنسی دوں وہ ویلڈ ہو وہاں پہ، مجھے ڈالر کے پیچھے نہ بھاگنا پڑے، مجھے کسی اور کرنسی کے پیچھے نہ بھاگنا پڑے۔ یہ تو بہت اچھا موقع ہے اور میرا خیال ہے کہ کوشش کرنی چاہیے کہ یورپ پاسپورٹ یا جس کو ہم کہتے ہیں شینگن ویزا ہے یا یہ معاملات ہیں، آپ اتنا تعاون کریں کہ آپ کہیں رشیا تک بھی جائیں، ایک پاسپورٹ رکھیں، آپ جہاں مرضی جائیں۔ میں تو یہ بات کر رہا ہوں، ہم تو 2 اسٹیپ آگے جا رہے ہیں اور میرا خیال ہے لوگ سوچ بھی رہے ہیں، شاید ہو بھی جائے گا۔ ریل نیٹ ورک آیا، رشیا کا بہت اچھا ریل نیٹ ورک ہے اور بنایا کس نے؟ چائنا نے۔ آپ چائنا کو یہاں پہ دعوت دیں کہ بنائیں، پھر ہم سے وہ معاملات چلیں۔ آپ کا نام؟ جی میں سید آصف علی۔ سعید صاحب، پاکستان میں شنگھائی تعاون تنظیم کانفرنس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں یہ ایک پاکستان کی بہت بڑی اچیومنٹ ہے، پاکستان میں اتنی بڑی کانفرنس کا انعقاد ہونا اس وقت جب دنیا جو ہے وہ ایک بہت بڑی جو ہے وہ ایک جنگ کی طرف جو ہے وہ موو کر چکی ہے۔ یوکرین جنگ آپ کے سامنے ہے، اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو مڈل ایسٹ کی صورتحال جو ہے وہ انتہائی خطرناک ہے۔ پاکستان میں بھی جو تھا اس دوران اتنے بڑے ممالک، اتنے سارے ممالک کا ایک وقت میں اکٹھا ہونا، جبکہ دیکھیں 9 سربراہ مملکت، 9 وزرائے اعظم آئے ہیں، 2 وزرائے خارجہ آئے ہیں، تو یہ پاکستان کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ ایک طویل عرصے کے بعد پاکستان پر جو ہے وہ دنیا نے اعتماد کیا ہے، کیونکہ دیکھیں ابھی جو ایران میں آپ نے دیکھا واقعہ ہوا تھا، ان کے صدر کی جو تھی تقریبا حلف برداری، اس کے دوران جو تھا وہ واقعہ پیش آیا تھا۔ لیکن پاکستان پر دنیا کا ایک بہت بڑا اعتماد ہے کہ اتنے ریجن میں اتنے مشکل حالات کے باوجود تمام لوگوں نے پاکستان پر، تمام ممالک نے پاکستان پر اعتماد کیا اور پاکستان میں آئے ہیں، تو یہ پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ شنگھائی تعاون تنظیم جو ہے ایک دنیا میں جس طرح بڑی بڑی آرگنائزیشن ہے، G8 ہے، G20 ہے، اس طرح شنگھائی کا جو تعاون تنظیم ہے اس کا بھی ایک بہت بڑا مقام ہے۔ تو اس کا پاکستان میں انعقاد ہونا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بھارتی وزیر خارجہ کا پاکستان آنا ان حالات میں، جبکہ دونوں ممالک میں ٹینشن بھی ہے اور ایک طویل عرصے سے چل رہی ہے، لیکن ان کے وزیر خارجہ کا پاکستان آنا ایک بہت بڑا قدم ہے۔ چائنیز پرائم منسٹر کو آپ دیکھیں کہ وہ کانفرنس سے ایک دن پہلے آئے ہیں اور ایک دن بعد جائیں گے۔ رشین پرائم منسٹر بھی آئے ہیں، اس کے علاوہ دیگر ممالک کے پرائم منسٹر بھی آئے ہیں، تو یہ پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہے۔
شنگھائی تعاون تنظیم کانفرنس کو پاکستان اور خطے کے لیے آپ کتنا فائدہ مند سمجھتے ہیں؟ دیکھیں پاکستان کے لیے تو یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہے، اس کی روٹیشن ہے تمام ممالک میں رشین الفابیٹ کے مطابق جو ہے ان کا نمبر آتا ہے، اس طرح پاکستان کا نمبر آ گیا، پاکستان نے اس کی جو ہے کانفرنس کا انعقاد کیا، اور کسی ملک نے یہ نہیں کہا، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کسی ملک نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں آپ کی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پہ کوئی پرابلم ہے یا آپ کے جو انٹرنل حالات ہیں ان سے ہمیں کوئی پرابلم ہے۔ پاکستان نے جب اس کی سربراہی پاکستان کو ملی اور پاکستان نے اس کانفرنس کا انعقاد کیا پاکستان میں، تو تمام کے تمام نے پاکستان پر اعتماد کیا۔ 9 پرائم منسٹرز کا پاکستان آنا ان حالات میں بہت بڑی بات ہے، تو جس کا مطلب ہے کہ دنیا پاکستان پر اعتماد کرتی ہے، پاکستان کو جو ہے وہ ایک اسٹیبل کنٹری سمجھتی ہے، ان کو معلوم ہے کہ پاکستان کی فوج، پاکستان کی حکومت جو ہے وہ اس کانفرنس کا انعقاد بڑی خوش اسلوبی سے کر سکتی ہے۔ چائنیز پرائم منسٹر، میں جیسے آپ کو پہلے کہا کہ چائنیز پرائم منسٹر پاکستان آئے ہیں، رشین پرائم منسٹر آئے ہیں، اس کے علاوہ 7 ممالک کے اور پرائم منسٹرز آئے ہیں۔ بھارتی وزیر خارجہ کا جو آنا ہے پاکستان ان حالات میں کئی سالوں بعد 2015 میں سشما سوراج آئی تھیں اور آج جو ہے بھارتی وزیر خارجہ آئے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے پاکستان کی، اور اس میں بے شک جو ہے ہم یہ کہیں کہ کوئی بڑا بریک تھرو نہیں ہے، کوئی بڑی میٹنگز نہیں ہیں، سائیڈ لائن ملاقاتیں نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھارتی وزیر خارجہ کا پاکستان آنا اٹس سیلف اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اس وقت دنیا کی نظر میں جو ہے وہ ایک سٹیبل کنٹری ہے، اور پاکستان دنیا کے تمام ممالک کو ساتھ لے کر چلنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ایک بہت بڑا وفد جو ہے وہ رشین پرائم منسٹر کی سربراہی میں آیا، بہت زیادہ جو ہے اس کو اچھی نظر سے دیکھا جا رہا ہے۔ خطے کے حوالے سے پاکستان اس وقت بڑا اہم رول ادا کر سکتا ہے اگر اسی طرح کے پاکستان اپنا رول پلے کرتا ہے، جیسے کہ سابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے بھی رشیا کا بھی دورہ کیا تھا، اور انہوں نے بالکل ساتھ امریکہ کا بھی دورہ کیا تھا، تو ایک وقت میں یہ بات بھی ہوئی تھی کہ پاکستان دونوں کے درمیان میں جو ہے اس یوکرین جنگ کو اور خطے کی صورتحال کو سنبھالنے میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہے۔ پاکستان برج کا کردار ادا کر سکتا ہے اگر روس اور امریکہ چاہیں تو، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اتنے بڑے وفد کے ہمراہ روسی وزیر اعظم کا آنا پاکستان میں یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ممالک کے درمیان آپس میں کاروبار یا معیشت کی بہتری کے لیے کیا اپنی کرنسی میں کاروبار کرنا چاہیے؟ دیکھیں یہ جو تنظیم ہے یہ جو جن باتوں کو ڈیل کرتی ہے، جن معاملات کو ڈیل کرتی ہے، اس میں معیشت، باہمی تعاون اور جو باہمی تعاون جو ہے یہ بڑا اہم ہے، اور یہ تمام ممالک جو ہیں یہ ایک مشترکہ جو مفاد ہوتا ہے اس کو دیکھتے ہیں، یہ بائی لیٹرل نہیں ڈیل کرتے۔ اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کے تمام ممالک کے ساتھ جو ہے کوئی ایک ایسا ایجنڈا بنتا ہے جس میں کہ تمام ممالک کام کرتے ہیں تو اس میں یہ چیز آگے جا سکتی ہے، لیکن ابھی جو ہے ایک سنگل کرنسی کی بات جو ہے یہ تھوڑی سی ذرا دور ہے، کیونکہ دیکھیں ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی برکس جو ہے وہ آ رہی ہے، برکس جو ہے اس پہ بہت زیادہ کام ہو رہا ہے، تو اگر نیو ورلڈ آرڈر، نیو اکنامک آرڈر کے کو چیلنج کرنے کی بات کی جائے گی تو وہ برکس نظر آتی ہے کہ وہ اس میں کام کرے گی۔ یہ جو شنگھائی تعاون تنظیم ہے یہ ابھی سنگل کرنسی پہ تو نہیں آ رہے، لیکن یہ ہے کہ یہ باہمی تعلقات کو فروغ دے سکتے ہیں، ریجن کو آگے بڑھا سکتے ہیں، اور ریجن میں اگر اکنامک کوآپریشن ہوگا تو ڈیفینیٹلی اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا لوگوں کو، اگر آپس میں ٹریڈ ہوگی تو اس سے ڈیفینیٹلی بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ سنگل کرنسی جو ہے وہ ہو سکتا ہے، لیکن ابھی اس کے لیے کافی دور جانا پڑے گا، ابھی اس کے لیے بہت وقت درکار ہے۔ ممالک کے درمیان اپنی کرنسی میں کاروبار کرنا چاہیے۔ دیکھیں وہ اپنی کرنسی میں اقدامات تو اٹھانے چاہیے، لیکن اس میں دیکھیں نا بہت ساری باتیں آ جاتی ہیں۔ ابھی رشین کرنسی ہے، رشیا کی اپنی کرنسی ہے، بھارت کی اپنی کرنسی ہے، پھر ہمارے کچھ تعلقات ایسے ہیں، تو وہ اس کو میں مطلب یہ آئیڈیا بہت اچھا ہے کہ اپنی کرنسی میں کام کریں، لیکن ظاہر کرنسی وہ ہونی چاہیے جو اسٹرانگ ہو۔ تو ابھی آپ کو پتہ ہے دنیا میں معیشت کے حوالے سے بہت سارے مسائل ہیں، تو ابھی سنگل کرنسی تو یہ ابھی دور کی بات ہے، لیکن یہ ہے کہ آپس میں تجارت کو بڑھانا چاہیے، اور جتنی زیادہ تجارت بڑھے گی ان ممالک کے درمیان میں دیکھیں نا، کیونکہ یہ کلوز کنٹری ہے، پاکستان، ایران، بھارت، اس کے بعد رشیا اور یہ دیگر ممالک جو ہیں جو کلوز کنٹری ہیں، چائنا، یہ اگر آپس میں کام کریں گے تو اس سے معیشت کو نہ صرف فائدہ ہوگا بلکہ ان ممالک کے عوام کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ کا نام؟ نمرہ سہیل۔ نمرہ، پاکستان میں شنگھائی تعاون تنظیم کانفرنس کو آپ کیسی دیکھتی ہے؟
جی پاکستان میں شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہان حکومت کا اجلاس یقیناً ہمارے ملک کے لیے ایک اعزاز ہے. پاکستان میزبانی کر رہا ہے سربراہان حکومتوں کی. وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقاتیں ہوئی ہیں. جتنے بھی سربراہان یہاں پہ اس وقت وزٹنگ ڈگنیٹریز ہیں, بہت اچھا امپریشن جا رہا ہے پوری دنیا میں پاکستان کے حوالے سے, جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ آئسولیشن کا شکار ہے, لیکن ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ دارالحکومت میں کتنی گہما گہمی ہے. ایک ایسی سطح پہ گہما گہمی ہے جہاں پہ نہ صرف پاکستان بلکہ رکن ممالک کو یہ جو اس کا چارٹر ہے SCO کا, اس حوالے سے جو ہماری شنگھائی اسپرٹ پہ جس طرح پاکستان کام کرتا ہے اور جس طرح پرعزم ہے, اس سے بہت سارے بینیفٹس جو ہیں وہ پاکستان اور رکن ممالک جو ہیں وہ ریپ کر سکتے ہیں یقیناً. جو اس میں کنیکٹیوٹی, ٹریڈ خصوصاً, اور جو ممالک ہیں اس میں جو انرجی کوریڈورز ہیں, اس حوالے سے یہ بہت اہم ہے یہ علاقائی تنظیم, کیونکہ آپ اس میں پیش رفت ہوگا. پیش رفت ہم امید تو رکھتے ہیں کہ پیش رفت, کیونکہ ضرورت بھی ہے اور ہم امید بھی رکھتے ہیں کہ اس میں پیش رفت ہو. اس کا جو SCO سربراہان حکومت کا جو مینڈیٹ ہے اسی مینڈیٹ پہ یہ چلے گی کانفرنس, اسی پہ یہ ڈیلیبریشنز ہوں گی. تو جو بائی لیٹرل اسپیکٹس ہیں وہ تو ظاہر ہے اس کانفرنس میں ڈسکس نہیں ہوں گے. جو کانفرنس کے اسپیکٹس ہیں اس حوالے سے ان ٹوٹیلٹی اگر آپ دیکھیں تو انٹر کنیکٹیوٹی اور جو انٹر ٹریڈ ہے اس حوالے سے یہ بہت بینیفیشل ہے. تعاون تنظیم کانفرنس کو پاکستان میں اور پاکستان کے لیے اور خطے کے لیے آپ کتنا فائدہ مند سمجھتی ہے؟ دیکھیں, یہ جو خطہ ہے سینٹرل ایشیا, یہ لارجلی انٹیپڈ ہے. اگر آپ دیکھیں ٹریڈ کے حوالے سے, افغانستان ہے, پاکستان ہے, سینٹرل ایشیا ہے, اور یہ سینٹرل ایشیا جو ہے یہ بہت رچ ایک لینڈ ماس ہے. یہ یوریشیا میں پھر رشیا ہے اور چائنا ہے. یہ خطے میں جو کنیکٹیوٹی ہے, جو انفراسٹرکچر ہے, اس حوالے سے اگر دیکھیں, اور یہ ممالک جو ہے وہ اگر کوئی MOUs وغیرہ سائن ہوتے ہیں جس طرح کانفرنس چل رہی ہے اور اس پہ جلد عمل درآمد بھی ہوتا ہے, تو یقیناً خطے کے جو عوام ہیں ان کے لیے خاص طور پہ یوتھ ڈیولپمنٹ پہ بہت کام کر سکتی ہے یہ. کیونکہ آج کے دور میں اگر آپ دیکھیں کہ عالمی منظر نامے جو ہیں وہ بہت زیادہ تبدیل ہو رہے ہیں, ٹیکنالوجی کی ایڈوانسمنٹ بہت ہو رہی ہے. تو یہ جو SCO جیسی یہ جو تنظیمیں ہیں یہ ایکسپیڈائٹ کر سکتی ہیں ان ممالک میں ٹیکنالوجی کی ترقی کے لیے, ڈیولپمنٹ کے لیے, اور خصوصاً یوتھ کی ڈیولپمنٹ کے لیے. شنگھائی تعاون تنظیم کے جو رکن ممالک ہیں, کیا ان ممالک کے درمیان آپس میں اپنی کرنسی میں معیشت کی بہتری کے لیے کاروبار کرنا چاہیے؟ اپنی کرنسی میں معیشت کی بہتری یقیناً ہو سکتی ہے. ابھی یہ ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ شاید اس کو اچیو کرنے میں کچھ ٹائم لگے گا. یہ جو پروپوزل ہے اگر یہ جا کے کہیں ساری کنٹریز جو ہیں یہ SCO ممالک, رکن ممالک مانتے ہیں تو ہے تو اچھی چیز, لیکن ابھی یہ فی الحال ایک ڈسٹنٹ ڈریم آپ جس کو کہہ سکتے ہیں یہ ابھی لگتا ہے. اپنے فائدے کو بھی دیکھنا چاہیے. اگر ان ممالک کو اپنی کرنسی میں ہی کاروبار کو مطلب معیشت کی بہتری ہے تو کرنا چاہیے, ویسے مطلب اپنے ہی فائدے کو بھی دیکھنا چاہیے. جی بالکل اپنے فائدے کو دیکھنا چاہیے, لیکن جیسے کہ میں نے پہلے بتایا ہے کہ SCO جو ہے تنظیم, وہ اس کا ایک مینڈیٹ جو ہے وہ لمیٹڈ ہے. وہ اکانومی ہے, سوشل ہے اور کنیکٹیوٹی ہے. اس حوالے سے اگر اس کو آپ فروغ دے کے کہیں ایٹ اے سرٹن لیول, جس طرح آپ نے دیکھا تھا کہ یورو کرنسی جو ہے وہ بن گئی تھی یورپ میں, اگر اس طرح کی کوئی کرنسی یا کوئی اس طرح سے جاتے ہیں کہ کسی ایک سینٹرل کرنسی پہ کوئی تجارت کی بات ہو تو یقیناً اس میں فائدہ ہی ہوتا ہے. آپ کا نام؟ میرا نام کرن بٹ ہے. کرن بٹ, پاکستان میں شنگھائی تعاون تنظیم کانفرنس کو آپ کیسی دیکھتی ہیں؟ میرا خیال ہے کہ پاکستان کے لیے بہت اچھا ایک جو ہے وہ پلیٹ فارم ثابت ہوا ہے. جو ہم کچھ سالوں پہلے سے کچھ باتیں سنتے آ رہے تھے کہ آئسولیٹ کر دیا گیا ہے پاکستان کو انٹرنیشنلی, یا پھر ایسی سچویشنز پیدا ہو گئی ہیں کہ پاکستان اب علیحدہ ہو جائے گا, یا کافی زیادہ منفی پروپیگنڈا بھی تھا. تو وہ جو ہے آج پاکستان نے غلط بات ثابت کر دی ہے, اور ریجنل پراسپیرٹی اور باقی سارے میوچل کارپوریشن کے لیے میرا خیال ہے جو ٹریڈ اور انویسٹمنٹ سے
ریلیٹڈ چیزیں ہیں ان کے لیے یہ جو سمٹ ہے آج ہو رہا ہے اسلام آباد میں، یہ بہت میرا خیال ہے امپورٹنٹ ہے پاکستان کے لیے. شنگھائی تعاون تنظیم کانفرنس کو پاکستان کے لیے اور خطے کے لیے کتنا فائدہ مند سمجھتی ہے؟ میرا خیال ہے کہ ایسے ریجنل جو آرگنائزیشنز ہیں نا یہ بننی چاہیے، کیونکہ ہم نے یورپین یونین کو دیکھا ہوا ہے اور اس میں لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ بھی ہوتا ہے کہ آپ مطلب کچھ آپ کے پاس ویورز ہوتے ہیں کہ آپ کچھ جگہوں پہ ویزاز کے بغیر، جیسے اگر آپ کے پاس شنجن ایک ویزا ہے تو آپ کئی ممالک جو ہیں وہ وزٹ کر سکتے ہیں. اس طرح سے جو ہے یہ ریجنل کارپوریشنز نہ ہونی چاہیے جس میں آپ کے جو ایک خطے میں تمام ملک ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹریڈ کر سکیں ایزیلی. کرنسی اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری ایک ہونی چاہیے تو میرا خیال ہے وہ بھی ایک اچھی چیز ہے. تو یہ جو لوکل سطح پہ ہم لوگ جیسے کہتے ہیں نا کہ پاور سب سے آنی چاہیے نیچے والی سطح پہ، تو وہ میرا خیال ہے کہ یہ امپورٹنٹ ہے کہ اگر ریجنل اسٹیبلٹی کے لیے یہ تمام ممالک آپس میں مل کے بیٹھیں اور کوئی اچھا ایک لائحہ عمل بنائیں گے تو ایک بڑی اچھی اگزامپل سیٹ ہو سکتی ہے. ریجنل اسٹیبلٹی ضروری بھی ہے اور لائحہ عمل بھی بنانا چاہیے. تو یہ جو شنگھائی تعاون تنظیم کے جو بنیادی رکن ممالک کے 10 اور باقی آبزرور بھی ہے، تو کیا ان ممالک کو آپس میں معیشت کی بہتری کے لیے کاروبار اپنی ہی کرنسی میں کرنا چاہیے؟ میرا خیال ہے کہ یہ ہیلپ کرتا ہے، اور ایک جو منوپلی بنی ہوتی ہے ایک کرنسی کی، مطلب اگر جیسے ہم دیکھیں ڈالر کی ایک منوپلی بنی ہوئی ہے، تو اگر ہمارے خطے کے لوگ آپس میں کسی ایک کرنسی پہ اتفاق کر کے جو ہے وہ ٹریڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ میرا خیال ہے کہ وہ اس کو کرنسی کو بیلنس کر دے گا. جیسے یورو والا ڈالر ہے وہ ڈفرینٹ ہے، اب جیسے قطری ریال جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے، باقی جو وہ مڈل ایسٹ کی کرنسیز ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ایک کرنسی پہ جب بہت زیادہ ڈپینڈنسی ہوتی ہے تو وہ میرا خیال ہے کہ اس کے اچھی چیزیں بھی ہیں لیکن اس کی بری چیزیں بھی ہیں. تو اسی لیے آپ کے پاس تو ایک سائڈ بائی سائڈ آپشنس موجود ہونے چاہیے. تو اگر یہ کرنا چاہتے ہیں یا یہ ایسا کوئی پروپوزل پیش کیا جاتا ہے اور ایکسیپٹ ہو جاتا ہے، بات تو ہو رہی ہے اس چیز پہ، تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہتر فیصلہ ہوگا. کرنا چاہیے، ضروری سمجھتی ہے؟ ہاں کرنا چاہیے. استا سنا مہوش کماس کماس پاکستان کے چکم د شنگھائی تعاون تنظیم کانفرنس په حواله چکم د انعقاد استاسو نظر سده ګور زما نظر کې ودا ډېر غټ ایونٹ دی او پاکستان چې کوم حالات چلی معیشت باره کې کومه وګورو ډېر خراب روان دي او داسې سچویشن کې پاکستان کې ایس ای او کېدل پاکستان د پاره پاکستانی عوام پر ډېر غټه خبره ده. همیشه پاکستان باندې دا کېږي چې دا ټیررست اورګنایزیشن سپورټ کوي یا دلته کې ټیررست ډېر زیات دي، پاکستان پیسفل نه دی. خو دا نه غټ ایونٹ پاکستان کې کېدل ادې دا میسج دی پوره دنیا ته چې پاکستان ډېر پیسفل کنټری دا اور د فوکس هم په پیس باندې دا اوس دا سمیټ کول یا دا کانفرنس کور کول دا دغه چې څنګه موږ سیریس یو پیس باندې او څنګه موږ سیریس یو چې زموږ معیشت چې د زموږ اکانومیکل حالات بهتر شي، نو دا زموږ فوکس دی. اور په دې امید لرم چې پاکستان ته فائدہ وشي د ایس ای او کانفرنس. اور صرف دا نه زما دا خواهش ته چې پاکستان کې هر غټ ایونٹ کیږي چې پاکستان خلکو ته پاکستان معیشت یا پاکستان ګورنمنت ته فائدہ کیږي. شنگھائی تعاون تنظیم کانفرنس په پاکستان کې کېدل او بیا د پاکستان لپاره او د خطې لپاره څومره فایده مند ګڼئ؟ ګورې تاسو وګورئ نن سبا چې دا کوم حالات چلی پوره خطه کې کوم ایشیا وګورو نو هر ځای کې څه نه څه داسې جګړه روانه ده. وار موږ وایو چې ورلډ وار 3 مې بي سټارټ شي، دا چې کوم سچویشن اسرائیل روان دی، بیا ایران روان دی، لبنان وکې انوالو شو، نو دا سچویشن کې بیا موږ خپل هم یریږو ځکه ایران موږ سره جوخت دی. که دا اسرائیل او ایران دا حالات داسې شو نو ډیفینټلی پاکستان به هم دې سره افیکټ کېږي. صرف دا نه پاکستان الریډي افغانستان وجه هم ډېر زیات افیکټ شوی دی. نو داسې حالات کې دا خطې چې کوم سچویشن دی ایس ای او دلته کې کېدل هم پاکستان لپاره غټه خبره ده. اور بیا هغه داسې سچویشن کې پاکستان او دا نه پیسفل طریقې باندې څنګه چې موږ وګورو تاسو ګورئ پوره اسلام آباد بند دی، پوره پاک آرمي ته دې ټول سکیورټي سچویشن ورکړی دی چې تاسو به هر څه سنبالوئ، نو هغې کې ایس ای او کېدل هم غټه خبره ده. اور بیا هماغه یو پیسفل میسج هم ځي اور خطې کې چې کوم سچویشن روان دي نو که پاکستان دې کې یا اهم رول هم پلی کولی شي ځکه دلته کې ایران هم دغه موجود دی، انډین هم موجود دی. نو اوس یو دا خبره هم کېږي چې که اسرائیل کې دا حالات دغه شي نو بیک اپ ورسره امریکا ولاړي، نو می بي ایران طرف نه هم دا دغه شي چې کوم سچویشن زموږ اسرائیل سره روان دي نو ایس ای او والا کسان یا ایس ای او والا کنټریز موږ سره ولاړ دي. اور کنه دا یو پوینټ می بي دلته کې ایران چې دی هغه انپوټ کولی شي ځکه چې دا پیسفل یا معیشت باندې یو کانفرنس کېږي نو دا خطې سره بهتر کولو سره هم یو ښه کانفرنس دی. شنگھائی تعاون تنظیم چې کوم بنیادی رکن ممالک دي د دوی په خپل منځ کې د معیشت د بهترۍ لپاره
په خپلو کرنسۍ کې کاروبار کول پکار دي؟ دا ډېر غټ سټپ به کدا وشو ځکه ډالر چې دی هغه یې اغشته دی او چې اوس پورې سم وشو ګورو چاینا یو غټه کنټری دا ټیک دا بیا رشیا دونه پاورفل دا اوس نن سبا چې سعودي موږ ګورو اخوا طرف ته یو پاور روان دی نو هغه د پاره چې اس یو چې کوم دا دغه دی او د چې ام مقصد دا دی چې موږ یو کرنسي چې دی هغه پرووایډ کو چې هغه سم خپل تجارت کو یا نور ملکونو سره تجارت کو نو زما په دا ډېر امپورټنٹ سیز دی ځکه زموږ پر غټ بوج دی ډالر چې سانه ډیریږي پاکستان دومره قرضې زیاتېږي ډالر سانه ډیریږي پاکستان کې مهنګای دونه ډېر زیاتېږي نو چې دا یو کرنسي د اس یو خپل کرنسي کول نو ډیفینیټلی زه وایم چې د سره زموږ ملکونه خوشي چې زموږ کرنسي کې دا یو سیستم روان دی یا تجارت روان دی هغه هم صحیح شي او امپورټنٹ به زموږ د کنټری ته ملاوي شي زموږ د خطې ته امپورټنٹ ملاوي شي تاسو څنګه زموږ پوره ایشیا کې سانم کنټریز دی ته ښه نظر باندې شي کتل تھرډ کنټریز وته ویلی شي یا چې سم دغه ایون پاکستان کوم خبرو کو ایران باندې سره سختیان دي نو چې دا ټول راوځي شي د یو کرنسي دغه کینو دا ډیر غټ سټپ دی او ډیفینیټلی امریکای ته په دی باندې یو ډیر غټ لاس غونتی بوي خو دا کول پکار دی په دی باندې چې دا اوښ نو ډیر بخای دی د پاکستان سره اس یو کنټریز دي یا نور کنټریز دي ته هم ډیر فائدہ چې دی غره رسیدي شي خپل فائدې ته هم قتل پکار دی چې کم سیز کې مطلب انسان ته فائدہ وي نو هغه انسان هم هغه کار کوي نو ملکونو ته هم دغه څه پکار ده بالکل زه خو هم چې پاکستان ته خپل پریورټي پهله قتل پکار دی مونږ څنګه وایو چې پهله ځان دی بیا جهان دی نو پاکستان ته د قتل پکار دی پهله ځان دی بیا نور هر څه دي او چې سان اوس مونږ ګورو رسترز پاکستان قرضې زیاتېږي ځکه چې ډالر زیاتېږي صرف قرضې نه دي پاکستان کې هر څه زیاتېږي اوس تاسو بیګاوګه نوټیفیکیشن مونږ مې بي پېټرول به زیات شي خو ډیزل قیمت زیات شو ځکه چې بهر چې کوم کنټریز دی هلته چې پېټرول ګرانېږي نو پاکستان هم افیکټ کېږي پاکستان عوام هم افیکټ کېږي ځکه چې ډالر ریټ سره مونږ ډېر زیات کنیکټ یو نو که دا ډالر اخوا شي او بیا زموږ یو خپل کرنسي راشي نو هغې ته پاکستان ډېره فایده رسیدی شي او خاص کر بیا ګورئ عوام چې دی زموږ الریډي ډېر خراب روان دی هغوی حالات ډېر خراب دي موږ یو جاب باندې ګزاره نه کېږي زموږ 2 جاب باندې ګزاره نه کېږي زه ډېر داسې کسان پیژنم چې 2 یا 3 جاب ایټ ا ټایم هغوی کوي یو ورځ کې نو ډېر تکلیف دی نو دا کرنسي ماته لګي چې ډېره فایده رسیدی شي پاکستان ته مشکل اساس سروایول کوي بالکل ډېر مشکل د سروایول چې کوم حالات پاکستان روان دي پهله به تاسو موږ کته زموږ پلار به صرف پیسې ګټلې هغه پوره کور به چلېدو اوس کور کې هر کس پیسې ګټي او پوره کور نه چلی دا سچویشن پاکستان کې روان دی ډېر ټایم पाकिस्तान में शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस को आप कैसी देखती है? शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह हुकूमत का ये 23वां इजलास जो कि पाकिस्तान में नहायत खुश आइंद है सफारती सतह पर यकीनी तौर पर पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है और हमें इन 2 दिनों में न सिर्फ ये कि पहले बल्कि इन 2 दिनों में ये भी नज़र आया कि इस्लामाबाद ने अपने मेहमानों को शंघाई ताउन तंजीम में शिरकत करने वाले तमाम वफूद को कितनी खूबसूरती के साथ और कितने खुले दिल के साथ वेलकम किया यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ा आलमी इवेंट पाकिस्तान की बहुत बड़ी सफारती कामयाबी अगर इसके अगराज़ो मकासिद के हवाले से हम बात करें तो आप जानते हैं कि इन्वायरमेंट के हवाले से बात की जाती है एजुकेशन के हवाले से बात की जाती है मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान जो सकाफ़ती ताल्लुकात हैं और जो मुख्तलिफ ममालिक के माबैन एक दूसरे के साथ 2 तरफ़ा ताल्लुकात हैं उस हवाले से भी बातचीत की जाती है और ये याद रखिएगा कि जब भी इस तरह की मल्टीलैटरल मीटिंग्स होती हैं कॉन्फ्रेंसेस होती हैं समिट होता है तो उसमें न सिर्फ ये कि ममालिक एक दूसरे के साथ जो ताल्लुकात होते हैं उनमें इजाफ़ा होता है बल्कि बहुत सारे ममालिक के जो 2 तरफ़ा ताल्लुकात हैं उनमें भी इजाफ़ा होता है सो इम्कान ये है कि न सिर्फ ये कि ये एक बहुत बड़ी सफारती कामयाबी है बल्कि जो इसके दूररस असरात हैं वो आने वाले चंद सालों में पाकिस्तान में इकनॉमिक डेवलपमेंट की शक्ल में इन्वेस्टमेंट की शक्ल में और कंस्ट्रक्शन की शक्ल में इंफ्रास्ट्रक्चर की शक्ल में पाकिस्तान में नज़र आएंगे ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस को पाकिस्तान में पाकिस्तान के लिए और फिर खिते के लिए कितना फ़ायदेमंद समझती है? देखिए शंघाई ताउन तंजीम एक ऐसी रीजनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें न सिर्फ ये कि मुख्तलिफ ममालिक अपने अहदाफ के हसूल के लिए काम कर रहे होते हैं बल्कि एक रीजनल कनेक्टिविटी के लिए और एक रीजनल डेवलपमेंट के लिए भी काम कर रहे होते हैं मौजूदा दुनिया ग्लोबल वर्ल्ड है कोई भी मुल्क तनहा ना ही रह सकता है ना ही तरक्की कर सकता है रीजनल कनेक्टिविटी का जो एक तस्वुर है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और उसके जो दूररस असरात हैं वो अब हमें
में सामने आते हुए नज़र आ रहे हैं। क्वाड इसकी एक बड़ी अहम शक्ल है, नेटो इसकी एक अस्करी शक्ल है, क्वाड इसकी एक रीजनल शक्ल है, और उसी तरह से ही जो शंघाई ताउन तंजीम है अब ना सिर्फ ये कि बहुत तरक्की कर रही है, बल्कि जिस तरह से जो ममालिक हैं इसमें मज़ीद रुकनियत हासिल करते जा रहे हैं, मेंबर ममालिक की तादाद में जिस तरह से मज़ीद इजाफा होता जा रहा है, वो ये बताने के लिए बहुत काफ़ी है कि रीजनल कनेक्टिविटी इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। और रीजनल कनेक्टिविटी को मद्देनज़र रखते हुए ही हम ये कह सकते हैं कि जो शंघाई ताउन तंजीम का मुस्तकबिल है वो बहुत रोशन है, और शंघाई ताउन तंजीम का रोशन मुस्तकबिल ही दरहकीकत तमाम मेंबर्स ममालिक और फिर तमाम ऑब्जर्वर्स और फिर जो गेस्ट कंट्रीज़ होते हैं उनके लिए भी निहायत अहमियत का हामिल है। शंघाई ताउन तंजीम के रुकन ममालिक के दरमियान आपस में मईशत की बेहतरी के लिए अपनी ही करेंसी में कारोबार करना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए। और देखें ना कि पाकिस्तान ने एक कितनी बड़ी मिसाल कायम की है जब पाकिस्तान और चाइना के दरमियान स्वैप का एग्रीमेंट हुआ है। अच्छा, अगर स्वैप के हवाले से आपको याद हो, ये कोई नई बात नहीं है, 2011 से ये इस हवाले से बातचीत चल रही है। 2011 में एग्रीमेंट हुआ था, $10,000 की मालियत के हवाले से ये कहा गया था कि चीन और पाकिस्तानी रुपीज़ और युआन के दरमियान जो है वो ट्रेड होगी। उसके बाद 2018 में इसमें मज़ीद इजाफा किया गया, और फिर 2019 में, और अब 2020 में ये फैसला किया गया कि इसको मज़ीद तरक्की दी जाए। तो अब जब चीनी वज़ीर-ए-आज़म यहाँ पर आए थे तो जो पाकिस्तान और चाइना के माबैन एक स्वैप का मुआहिदा हुआ है, बहुत खुशाइंद है, और हम ये तवक्को करते हैं कि इसी तरह जो और बहुत सारी बड़ी आलमी मंडियाँ हैं, मईशतें हैं आलमी, जैसा कि रशिया है, रशिया के साथ भी पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है, और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान और रशिया के माबैन भी स्वैप के हवाले से एक मुआहिदा हो। पाकिस्तान में शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस को आप कैसी देखती है, और इसके इनेकाद के हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए, ये एक बहुत बड़ी सक्सेस है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान में ये जो 23वीं शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास हुआ है, और डिप्लोमेटिक लेवल पर भी एक बहुत बड़ी सक्सेस है, और एक पूरी दुनिया को मैसेज गया है कि इतने बड़े इवेंट को पीसफुली और कामयाबी के साथ करवाने की पाकिस्तान के अंदर पूरी अहलियत है। दूसरा ये कि सरबराहान मुमलिकत का, उनके वफूद का इस्लामाबाद में मौजूद होना, आना और चीज़ों का स्मूथली चलना, ये पूरी दुनिया के लिए मैसेज है, और स्पेशली उनके लिए मैसेज है जो ये प्रोपेगेंडा करते थे कि पाकिस्तान डिप्लोमेटिक आइसोलेशन का शिकार है और पाकिस्तान की जो सफारती पॉलिसी है वो कामयाब नहीं जा रही। तो आज की इस कॉन्फ्रेंस ने उस सारे प्रोपेगेंडे को मुकम्मल तौर पर बंद किया है और शट अप कॉल दी है। ये भी मैसेज दिया है पूरी दुनिया को कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, और साथ साथ शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान को और ख़ासकर ख़ित्ते को इससे क्या फ़ायदा होगा? देखिए, जो ख़ित्ते के मसाइल हैं, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर ने अपने इख्तितामी जो स्पीच था उसमें बिलखसूस उन्होंने फ़लस्तीनियन इशू की बात की है कि मसला फ़लस्तीन के हवाले से तमाम जो सरबराहान हैं, सरबराहान जो हुकूमत यहाँ मौजूद है, वो अपना किरदार अदा करें, और अल-कुद्स अल-शरीफ की जो पोजीशन है उसके जो 2 रियासती हल है उसकी उन्होंने बात की है। तो इस एक अहम फोरम है, क्योंकि ये 40% आबादी जो दुनिया की है उसको कवर करता है SCO। तो इतनी बड़े लेवल के ऊपर, इतने बड़े फोरम के ऊपर अगर इन जो मौज़ूआत हैं जो इस वक्त सबसे ज़्यादा बर्निंग इशू जिसको हम कह सकते हैं, उसको एक मरतबा फिर उजागर किया गया और उसके हवाले से बात की गई है, तो यकीनन अहमियत है। दूसरी जानिब माहौलियात की बात हुई है। इस वक्त पूरी दुनिया माहौलियाती तब्दीलियों का शिकार है, और बहुत सारी फोरम ऐसे मौजूद हैं कि जहाँ पर बात की जाती है, और रिपीटेडली ये किया जा रहा है कि कोशिश किया जाए कि पूरी वर्ल्ड एक मिलकर एक यकजहती के साथ एक मुश्तरका पॉलिसी लेकर आए। इसके अलावा जो इकनॉमिक ऑपरेशन की बात हुई है, CPEC की बात हुई है, और CPEC के जो दूसरा मरहला है क्योंकि अब उसका आगाज़ हो चुका है, तो ये सारी चीज़ें बड़ी अहमियत की हामिल हैं और इसके ऊपर फर्दर डेवलपमेंट होंगी। आपको मालूम है कि चाइनीज़ प्रीमियर एक रोज़ पहले ही यहाँ आ गए थे, और पाकिस्तान चाइना के दरमियान बहुत सारे जो MOUs हुए हैं, तो ये ओवरऑल एक बड़ी पॉजिटिव, इसको आप देखें ना सिर्फ SCO के फोरम पे, बल्कि जो बायलैटरल मीटिंग्स हैं, अभी SCO तो ख़त्म हो गया है, लेकिन अभी बायलैटरली रशिया और पाकिस्तान के दरमियान भी टॉक्स होंगी, और कुछ MOUs जो हैं वो रशिया और पाकिस्तान के दरमियान भी साइन होंगे। शंघाई ताउन तंजीम के रुकन ममालिक के दरमियान आपस में अपनी मईशत की बेहतरी के लिए कारोबार को अपनी अपनी करेंसी में करना चाहिए? जी, करना चाहिए। ये तो रुकन ममालिक को बैठकर इसके ऊपर डिबेट करनी चाहिए। ये ऐसी कोई आज बात नहीं हुई है इस मीटिंग के अंदर, लेकिन ये प्रपोज़ल बहुत अरसे पहले भी आती रहती थी, और मुख्तलिफ जब भी ये इस किस्म का कोई इवेंट होता है तो ये इस टाइप के हम प्रपोजल्स देखते हैं, लेकिन उसको एग्जीक्यूट नहीं किया जाता। उसके अंदर ज़ाहिर है बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, उनकी कुछ रिजर्वेशंस होंगी, कुछ इंटरनेशनल प्रेशर्स होते हैं। तो आप देखें कि यूरोप के अंदर भी इवन एक सेम करेंसी नहीं है, गल्फ़ के अंदर भी नहीं है, तो इसी तरह यहाँ पर भी इसको लाना प्रैक्टिकली मेरे ख्याल से बड़ा मुश्किल होगा। अस्तासो नाम? ज़शान सैयद।
شان صاحب پاکستان کې شنګای تعاون تنظیم کانفرنس په انعقاد باندې ستاسو نظر څه دی؟ شنګای تعاون تنظیم د پاکستان په سفارتي سطح باندې یو غټه کامیابی ده او تقریبا ډیر کلونه بعد 20 کلونه یادېږي چې پاکستان کې یو عالمی سطح باندې یو داسې ایونٹ ارینج شو آل دو چې پاکستان موجوده حالات چې کوم دي سیاسی حالات دي یا دهشتګردۍ والا سیکورټي حالات دي یا معاشي حالات دي په دې کې یو داسې تنظیم اجلاس یو سمټ ارینج کول د دې میزبانی کول دا ډیر انتهایی مشکله کار دی تر اوسه پورې چې کوم سیزونه مونږ ول آل دو داسې نه کیږي چې یار 100% به هر څیز تا ته صحیح راځي څه نه څه خلکو ته مشکلات شته دی څه چې کوم دی دلته میډیا کې مشکلات شته دی ډېر ټو سم ایکسټنټ لوکل اندرونی مشکلات شته خو د ملک دپاره به دا قربانیان لازمي ورکوي ولې چې دی نه بغیر کېږي نه پاکستان د تنظیم یا د سمټ میزبانی کول د دې ډېر دوررس نتایج براوزي او دا صرف د پاکستان دپاره نه دې کې 10 ملکونه دي د بشمول پاکستان چې کوم ممبران دي په دې کې او د دنیا 40% آبادی د دې شنګای تعاون تنظیم چې کوم ریاستي دي 10 ملکونه دي دا د دي او دیو جی ډي پی گروث هم د نورو نه کو ګوري سیوا ده نو دا یو ډېر غټ قدم دی ډېر غټ ایونٹ دی او د دې میزبانی کول زما په خیال باندې پاکستان د اوسه پورې ډېر په ښه طریقه باندې ارینج کړو او د دې به انشاءالله ډېر ښه نتایج راوځي شنګای تعاون تنظیم کانفرنس په پاکستان کې او یا چې کوم د خطې دپاره تاسو څومره فایدهمند ګڼئ؟ الله نور څنګه چې ما وم ویله چې شنګای تعاون تنظیم دا چې کوم سمټ روان دی په اسلام آباد کې 10 ملکونه دي یا 40% آبادی د دې 10 ملکونو ده په دې کې اوس چې کوم دا تقریري سلسلې روانې دي نن شروع شوي د سهار نه تقریرونه به کېږي سربراهان به تقریرونه کوي بیا د هغې نه بعد به یو اهم پوینټ او یا کوم ټایمنګ چې شروع کېږي هغه د ایم او یوز ساین کولو چېرې کوم ملکونه د کوم ملک سره مختلف پروجیکټو باندې معاهدې دستخط کوي اوس ظاهره خبره ده چې دا په پاکستان کې د میزبانی په پاکستان کې دا دلته 10 ملکونه راغلي دي 9 ملکونه پاکستان لسم دی د هغې سربراهان دي په دې کې وزیر اعظم دي نو چې څونه ایم او یو ساین کېږي یا سو ډیولپمنٹ سیکټر کې یا په آئی ټي سیکټر کې یا چې کوم دی په کرنسي باندې کېدی شي یا پولیټیکل او اکانومي باندې کار کولی شي دې پروجیکټو زما په خیال باندې تقریبا 80 to 90% د دې فایده پاکستان دپاره ده د دې میزبانۍ نتایج چې کوم دی به دا وي چې موسټلی پروجیکټس یا چې کوم ایم او یو ساین کېږي هغه په پاکستان کې کېږي شنګای تعاون تنظیم چې کوم 10 ملکونه دي پاکستان سره نو د معیشت د بهترۍ دپاره د دوی په خپل میانځ کې په خپلو کرنسۍ کې کاروبار کول پکار دي؟ الله نو ډېر زبردست سوال دی او څونه پورې چې اوسه پورې زما کوم انفارمیشن دي د شنګای تعاون تنظیم چې کوم سمټ دی په دې کې د ټولو نه امپورټنټ پوینټ هم دا دی کوم چې ستا سوال دی چې یاره موږ په خپله کرنسۍ کې ولې کاروبار نه کوو مخکې به دا و چې انټرنیشنل ټریډ چې څومره وو دا به تجارت به مونږ په ډالر کې کوو اوس دې اجلاس چې کوم فوکس دی مین فوکس دی هغه په دې دی چې یاره چې کوم دا 10 ملکونه دي دې چې کوم انټرنل دی یو بل سره ټریډ کوي دا ټریډ به صرف او صرف په خپل کرنسي کې کوي که پاکستان او چاینا بزنس کوي نو دا به چې کوم دی نو 1+ ټریډ راځي د هغې دغه دا دی چې یاره یا به دا په پاکستاني پیسه کې کېږي یا به دا په چاینیز کې کېږي د دې به د ډالر سره تعلق نه وي پاکستان د رشیا سره ایم او یو ساین کوي نو د هغې امکانات دا دی واضح او دا ایجنډا کې هم شامل دي چې پاکستان یا رشیا به هم په ډالر کې بزنس نه کوي بزنس معاهده او په ډالر نه کوي د دې معاهدې به چې کوم دی نو دا به د رشیا سره چې کومې معاهدې راځي دا به د رشین کرنسۍ کې کېږي یا د پاکستان او دغه شانتي د دې نورو ملکونو سره به دی په خپله پیسه کې کاروبار کوي آل دو دا په ایجنډا کې خو شامل ده خو که په دې باندې عمل وکړی شو نو دا د پاکستان نه بلکې د دې 10 ممالکو دپاره انتهایی بهترین څیز دی د هغې ریزن دا دی چې کرنسۍ کې کوم موږ بزنس کوو
ډالر کې کو ډالر خو زمانه ده د ډالر بینیفټ فائدہ خو ټوله التوزی یا مطلب دا ټوله فائدہ ته کتل پکار فائدې ته پکار دی نو که پاکستان دلته دی پاکستان د چاینا معاهده کوي د رشیا سره کوي نو په ډالر کې ولې کوي په رشین پیسہ کې وکا په پاکستاني کې وکا کوشش دا ده چې پاکستان په خپل پیسہ کې وکي روپۍ کې وکي خو که مطلب دا دی چې بیا هم څه اپس اینڈ ډاون راځي یا چاینا یو غټ انویسټمنټ کوي نو چاینا په خپل کې کوي یا رشیا پاکستان کې کوم انویسټمنټ کوي ظاهر خبره ده رشیا په خپل کې کوي نو دا په خپل کرنسي کې کول د ډېرې فائدې لپاره دا ډېر ضروری دی آپ کا نام؟ ضیاء. ضیاء، پاکستان میں شنگھائی تعاون تنظیم کانفرنس کے انعقاد کو کیسے دیکھتے ہیں اور اس کے انعقاد کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں کئی عرصے سے ہمارے ملک کو بین الاقوامی سطح پر دیکھا جائے تو یہ دیکھا جاتا تھا کہ پاکستان میں دہشت گردی بہت ہے، قرضہ بہت ہے پاکستان کے اوپر، مطلب کہ پاکستان کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا تھا. اس کانفرنس کی وجہ سے کہ ہمارے ملک کے ایک امیج ہے وہ بڑھ گیا ہے. آپ دیکھیں چائنا کے جو وزیر اعظم ہیں وہ آئے یہاں پر، بہت سے ممالک کے وزیر اعظم آئے، بھارت سے ان کے وزراء یہاں پر آئے، اور ایک اچھا دنیا میں امپیکٹ پاکستان نے اپنا دیا ہے کہ ہمارا جو ملک ہے وہ ایک پرامن ملک ہے اور ہم دوسروں کے ساتھ مل کر ایک قدم آگے بڑھا کر چلنے والوں میں سے ہیں اور ایک قدم بڑھا کر آگے چلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ جو کانفرنس ہوئی ہے یہ پاکستان کے ساتھ ساتھ بہت دنیا میں ہمارا جو ملک کا امیج ہے وہ بڑھ جائے گا اس سے. شنگھائی تعاون تنظیم کانفرنس سے پاکستان کو اور خطے کو آپ کے خیال میں کیا فائدہ مل رہا ہے، کیا فائدہ ہوگا؟ دیکھیں اس کانفرنس سے بہت فائدہ ہوگا، بزنس آئے گا آپ کے ملک میں بزنس آئے گا. آپ کا جو پاسپورٹ ہے اگر یہاں پہ جو بھی ممالک یہاں پر آئے ہیں تو یقیناً آپ کے پاسپورٹ کی جو ویلیو ہے ان ممالک میں بڑھے گی. ہمارے ملک سے جب وہ یہاں سے جائیں گے اپنے ملک میں، بہت سے یہاں پہ جرنلسٹ آئے ہیں ان کے ساتھ وزراء کے ساتھ، تو وہ جب جائیں گے اپنے اپنے ملک میں ہم پاکستان کے بارے میں لکھیں گے، وہاں پر وہ پیش کریں گے، وہ ایک اچھا امیج. جب ہماری ان سے بات ہوتی ہے یہاں پہ جرنلسٹ کے اوپر، وہ کہتے ہیں کہ جب ہم یہاں پر آئے ہیں تو ہمیں بالکل محسوس ہی نہیں ہوتا کہ ہم کسی بیکورڈ ممالک کے ساتھ ہیں، ہم یہاں پہ ہیں آزادی کے ساتھ، اور بہت ہی مطلب کہ وہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے، خوش بھی دکھائی دے رہے تھے، تعریفیں کر رہے تھے، اسلام آباد کی بہت تعریفیں کر رہے تھے کہ یار بہت کیپٹل خوبصورت سٹی ہے آپ کا. شنگھائی تعاون تنظیم کے جو رکن ممالک ہیں کیا ان ممالک کو اپنی معیشت کی بہتری کے لیے اپنی ہی کرنسی میں کاروبار کرنا چاہیے؟ میرے خیال میں کرنا چاہیے، کیونکہ دیکھیں جب ایک کرنسی ہوگی وہ مضبوط کرنسی ہوگی. آپ کا نام؟ حیدر شرازی. حیدر صاحب، پاکستان میں شنگھائی تعاون تنظیم کانفرنس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور اس کے انعقاد کے حوالے سے پاکستان میں کیا کہیں گے اس پر آپ؟ دیکھیے یہ جو شنگھائی تعاون تنظیم ہے اس میں روس اور چین اور بھارت کے جو وفود آئے ہیں، اس کے علاوہ سینٹرل ایشیا کے ممالک سے جو افراد آئے ہیں، اس کی بنیاد پر تجارتی روابط کو سب سے زیادہ بحال ہونا چاہیے، جس کی وجہ سے عام شہری کی زندگی میں فائدہ ہوگا. یہ تجارتی روابط آپ سینٹرل ایشیا سے افغانستان کے راستے، ایران کے راستے آ سکتے ہیں، کیونکہ آپ انڈیا کو ٹریڈ روٹ دیں گے تو اس کی بنیاد پر پاکستان میں خیبر پختونخوا، پنجاب سے ہوتے ہوئے یہ ٹریڈ روٹس افغانستان کے راستے جلال آباد، کابل سے بڑھ کر آگے سینٹرل ایشیا یا پھر روس تک جائیں گے. اسی طرح ٹریڈ روٹس کی وجہ سے جب تجارت بڑھتی ہے تو اس کے اثرات پورے معاشرے کے نظام سے جڑے ہوتے ہیں. تو ایسے میں سب سے زیادہ اہمیت میری نظر میں اس کے تجارتی پہلو کی ہے. باقی سفارتی تعلقات کی بحالی کے امکانات بھی نظر آتے ہیں کہ بھارت کے وزیر خارجہ جس طرح مسکراہٹوں کا تبادلہ کرتے ہوئے شہباز شریف سے ملے، اور شریف فیملی کے چونکہ پہلے بھی نریندر مودی کے ساتھ ایک رابطہ تھا، ایک وہاں فیملیز کی شادی میں بھی آئے، تو اس کو سفارتی سطح پر خطے کے بہتر مستقبل اور امن کے لیے آگے بڑھایا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں ضروری ہے. اور خطے کے میں اب دیکھیں نا، اس وقت کشیدگی اور ٹیررزم بہت زیادہ عروج پہ تھا. آفٹر کابل میں ہم نے دیکھا کہ افغانستان سے امریکہ جس وقت واپس ہوا تو کشیدگی بڑی. ایسے میں آپ جب ایک دوسرے کے لیے راہیں ہموار کریں گے، ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کرتے چلے جائیں گے تو معاشرے میں امن کا قیام ممکن ہے.
شنگھائی تعاون تنظیم کانفرنس سے پاکستان کو اور خطے کو آپ کے خیال میں کیا فائدہ ملے گا؟ دیکھیے اس تعاون تنظیم کے اجلاس سے یہ ہوگا کہ جو ملٹی لیٹرل میٹنگز تو ہیں لیکن بائی لیٹرل میٹنگز میں انڈیویجول کیپیسٹی میں ایگریمنٹس ہو سکتے ہیں جس سے فائدہ ریجن کو ہوگا. اور سب سے اہم آپ کو ترکمانستان سے جو ایک گیس پائپ لائن کا منصوبہ جو پاکستان اور انڈیا کے ساتھ بھی شامل جس میں تھا, تو وہ اس جیسے منصوبے آپ بائی لیٹرل ایگریمنٹس کو آگے بڑھاتے ہوئے لے کے چلیں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا ریجنل کنیکٹیوٹی کے ساتھ ریجن میں آنے والے تمام افراد کو اس علاقے کے فائدہ ہوگا اور معیشت کی بحالی اس میں بہتر ہو سکتی ہے. سی پیک روٹ جس طرح ہے یا پھر چائنا سینٹرل ایشیا کی طرف بڑھ رہا ہے, یورپ کی طرف اپنے تجارتی منڈیوں کو لے جا رہا ہے, ایسے میں ہمیں افغانستان, ایران اور پاکستان کو ایسی سوچ بچار, ایسی فکر کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا تاکہ پاکستان سینٹر بنتا ہے تو ان دونوں پڑوسی ممالک کو بھی فائدہ ہو اور ان کے فائدے, اور یہ اگر پرامن افغانستان یا ایران ہوگا تو پاکستان ان بڑی تجارتی منڈیوں تک رسائی حاصل کر سکتا ہے جس کا فائدہ پاکستان کو ہوگا, انڈیا کو بھی ہو سکتا ہے, چین کو بھی ہو سکتا ہے اور رشیا بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے. ہر ملک کو اپنی ہی جگہ پہ اپنا ہی فائدہ ملے گا اس کا, جس طرح کہ مطلب یہ سی پیک روٹ جس کا 2025 میں افتتاح بھی ہونے جا رہا ہے میرے خیال میں, کیونکہ اعلان تو اس وقت جب وہ افتتاح کر رہے تھے کہ 2025 میں اس کا مطلب روٹ کا باقاعدہ افتتاح ہوگا. تو یہ جو شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ممالک ہیں, کیا ان ممالک کو اپنے معیشت کی بہتری کے لیے کاروبار اپنی ہی کرنسی میں کرنا چاہیے؟ دیکھیے اپنی کرنسی کے لیے آپ کو دکھاؤں کہ آئل پروڈیوسنگ کنٹریز کی جانب سے ایک ایگریمنٹ کیا گیا چین کے ساتھ اور روس کے ساتھ مل کر کہ وہ اپنی لوکل کرنسی میں آئل کی ٹریڈ کریں گے, جس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ ڈالر پر بہت زیادہ اثرات مرتب ہوئے اور امریکہ کی جانب سے پریشر کا سامنا کرنا پڑا آئل پروڈیوسنگ کنٹریز کو. لیکن اس کے بعد آگے بڑھتے ہوئے دیگر تجارت کے معاملات کو بھی چین اور روس اس طرف لے جا رہا ہے کہ اپنی اپنی کرنسی میں وہ ٹریڈ کریں. اگر انڈیویجول کیپیسٹی میں پاکستان کا تجارتی حجم یا کل مجموعی یہاں پہ معیشت کا حجم اتنا نہیں ہے کہ وہ ڈالر کا بائیکاٹ کرتے ہوئے اپنے مقامی کرنسی میں تجارت کرے پاکستان کے اندر یا باہر, تو ایسے موقع پر ایک چھوٹا ملک اگر ایسی کوئی فیصلہ کرتا ہے اس کے نقصانات اسے ہی برداشت کرنے پڑیں گے. تو ایسے میں چین اور روس اگر کوئی ایسا فیصلہ کر رہا ہے تو کم سے کم ہم امریکہ کو یہ سمجھاتے ہوئے کہ روس اور چین ہمارے مقامی کرنسی میں تجارت کرنا چاہ رہا ہے اور محدود تجارت ہے, تو ادھر ہی سے آغاز تو کیا جائے تاکہ دنیا میں یہ جو ڈالر کی اجارہ داری 70 کی دہائی کے بعد چیزیں ٹریڈ جو تیل کی کو کر دیا گیا اس چیز سے مختص کہ تیل کی تجارت صرف ڈالر میں ہوگی, تو اس کے متبادل آپ نظام ایک کھڑا کر سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے آپ کو روس اور چین کی ایک تگڑی سپورٹ چاہیے اور ان کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے پھر آپ کو پھر اسٹینڈ تو لینا پڑے گا نا. پھر ایسے نہیں ہو سکتا کہ آدھا تتر آدھا بٹیر والی بات نہیں ہوگی, پھر آپ نے پھر کھیل کا حصہ ہونا ہوگا. ضروری بھی ہے اس طرح کی چیزوں کے لیے, اپنی معیشت اور کاروبار کی بہتری کے لیے. دیکھیے ضروری ہے کیونکہ دیکھیں پاکستان میں ٹیررزم رہا ہے, پاکستان میں بہت سے لوگوں کے حقوق اس طرح انہیں نہیں دیے گئے جس طرح ایک آزاد خود مختار آئین پر چلنے والی ریاست دیتی ہے. بلوچستان میں لوگوں کو اٹھایا, وہاں کے مائنز پہ جا کر قبضے کیے, وہاں پہ قدرتی وسائل پر قبضہ ہوا. KPK میں بھی یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں. تو ایسے میں ان آوازوں کو دبانے کے بجائے ان کے ساتھ نیگوشیٹ کریں اور کہیں کہ آئیے مل کر ریاست کی اور عوام کی بہتری کے لیے اور عوام کے حق حکمرانی کو تسلیم کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں. تو یہ سب سے اہم پوائنٹ ہے جس پر آپ خود دیکھیں کہ پاکستان کی خرابی کی بنیاد 1 یونٹ سے تب شروع ہوئی جس وقت آپ نے صوبوں کے نام ختم کیے, صوبوں کے حقوق پہ ڈھاکہ ڈالنا شروع کیا, اس کی وجہ سے تحریکیں شروع ہوئی اور ہم نے بنگلہ دیش اپنا پاکستان کو توڑوا بیٹھے. تو ایسے میں اپنے لوگوں کو بھی حقوق برابر کے دینے ہیں اور ان حقوق کی بنیاد پر ان کی اسٹرینتھ کو استعمال کرتے ہوئے عالمی سطح پر آپ اپنے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. اور اگر اپنے لوگوں کو حقوق نہیں دیں گے تو آپ کمزور گھر ہی میں ہوں گے. جب گھر میں کمزور ہوئے تو آپ بین الاقوامی طاقت کے مقابلے میں جا کر اپنا موقف بھی صحیح طریقے سے نہیں رکھ سکتے. پاکستان میں شنگھائی تعاون تنظیم کانفرنس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے پاکستان میں 27 سال بعد اتنا بڑا ایک اجلاس ہو رہا ہے. ایک لیڈر آئے تھے جو کہتے تھے کہ ہر ملک کو کہ میں آپ کی ثقافت کو آپ سے بہتر سمجھتا ہوں. انہوں نے مشرق کو بھی ناراض کیا, مغرب کو بھی ناراض کیا. اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ابھی ملیشین پرائم
پرائم منسٹر آئے پاکستان سے حلال میٹ اور انہوں نے کہا کہ میں جو ہے وہ رائس یہاں سے ایکسپورٹ ہم کریں گے, پاکستان کی تعریف کی. اس کے بعد سعودی انویسٹمنٹ منسٹر آئے, $2.2 ارب کے معاہدے ہوئے. چائنیز پرائم منسٹر نے اور ہمارے وزیر اعظم نے جوائنٹلی انوگریٹ کیا گوادر ایئرپورٹ کی کمپلیشن کو. تو یہ جو 27 سال بعد ایک کانفرنس ہو رہی ہے, وزراء اعظم اتنے ممالک کے آئے ہیں, یہ ہماری فارن پالیسی میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے. اور اسلام آباد کی بہت تعریف ہوئی ہے, جس طرح اس کو سجایا گیا ہے, مہمان نوازی کی تعریف ہوئی ہے, انتظامات کی تعریف ہوئی ہے. تو پاکستان کا بین الاقوامی سطح پہ ایک تشخص اور ایک ساکھ بحال ہوئی ہے اور پاکستان کو مانا جا رہا ہے, پاکستان کی تعریف کی جا رہی ہے. پاکستان کی تعریف کی آپ نے بات کی, یہاں پہ جو انڈیا سے جو صحافی دوست آئے ہوئے ہیں ان مطلب یہ اسلام آباد کی تعریف کر رہے تھے. تو شنگھائی تعاون تنظیم سے جو یہ کانفرنس ہو رہی ہے, پاکستان اور جو باقی ممالک ہے, اس کو کیا فائدہ مل رہا ہے آپ کے خیال میں؟ یہ پورے خطے میں کلائمیٹ چینج کا ایشو, کاؤنٹر ٹیررزم کا ایشو, ریجنل کنیکٹیوٹی کا ایشو, جو اجتماعی مسائل ہیں اس کے حل میں یہ بڑی فعال تنظیم ہے. اور یہ شنگھائی 5 کے نام سے شروع ہوئی تھی, اب 10 اس کے پرماننٹ ممبرز ہیں. میاں نواز شریف کے دور میں ہم اس کے پرماننٹ ممبر بنے تھے. تو میں سمجھتا ہوں اس خطے کے لوگوں کے مسائل کے اجتماعی حل کے لیے اس پہ کافی کاوشیں ہوں گی اور اس کے اثرات نظر آئیں گے. شنگھائی تعاون تنظیم کے جو 10 بنیادی ممالک ہیں جو ان کے رکن ہیں, کیا ان کو آپس میں اپنی اپنی کرنسی میں کاروبار مطلب معیشت کی بہتری کے لیے کرنا چاہیے؟ جی بھی کرنا بھی چاہیے, اور اس پہ بات بھی ہو رہی ہے, اور یہ ایجنڈے کے اوپر تھا. اور یہ اچھا سوال آپ نے کیا. تو کوشش یہی ہے کہ ٹائم کے ساتھ اس کو آگے بڑھایا جائے اور کرنسی کے حوالے سے بھی بات چیت کی جائے. قطن کو شنگھائی تعاون تنظیم کانفرنس پر انعقاد باندې چې کوم دلته راغلي صحافیان وي یا چې کوم خلک وي او خاص کر چې کوم وزیر اطلاعات عطا صاحب د هغوی تفصیلي خبرې تاسو واورېدې. دوی هم چې دا په سفارتي سطح باندې د پاکستان یو لویه کامیابي ده, او دې نه علاوه دوی دا هم چې ټولو ملکونو ته باقاعده چې کوم د معیشت د بهترۍ دپاره کاروبار په یو کرنسۍ کې پکار دی. د دې سره زموږ د دې پروګرام وخت سرته رسي. د بل پروګرام دپاره زموږ سره اوسئ. الله پامان.